بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، رحیم و کریم، منعم و فیاض اور خالق و مالک کا سہارا لے کر آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ہوئی اور وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اس وجہ سے اس مہینے کی فضیلت اور برتری کچھ اور ہیں۔ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر جتنے بھی کتاب، جتنے بھی دھرم ہیں اور جتنے بھی شریعتیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے، سبھی شریعتوں کے اندر، سبھی کتابوں کے اندر، سبھی دھرموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ میں سب سے لاسٹ میں ایسے نبی کو بھیجوں گا جو نبیوں کا افسر اور میرا محبوب بندہ ہوگا، اور ان کی شریعت آخری شریعت ہوگی، ان کی نبوت آخری نبوت ہوگی۔ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نبوت اس کے بعد کارگر نہیں، چاہے توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا اسی طریقے سے شناست دھرم کی بھی کوئی کتاب، چاہے بالمی جی کی گیتا ہو، یا رگ وید ہو، یا اتھر وید ہو، یا شام وید ہو، یا مہا بھارت ہو، ہر کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ دے دیا، ہر دھرم کی کتاب کے اندر، کہ میں آخری نبی بھیجوں گا، اور ان پر ایمان لانا، ان کی شریعت کو مان کر چلنا، وہی آخری دین ہوگی اور وہی آخری حد ہوگی۔ اگر جو وہ شریعت آنے کے بعد اگر کسی نے اس سے منہ موڑ لیا، پھر وہ خسارے اور نقصان میں ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب آمد کا وقت قریب ہوا تو کسر و کسریٰ کے اندر برسہاں برس سے جلتا ہوا وہ آگ جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا، وہ آتش کدا بوجھ گیا، خود بخود بوجھ گیا، جو ہزاروں سال سے جلتا ہوا آ رہا تھا۔ لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کی پرستش کیا کرتے تھے، اور مکہ کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کوئی مکہ کے اندر یہ رواج تھا کہ بچے کو، جو چھوٹا بچہ جس کے یہاں پیدا ہو، وہ دیہات کے اندر بھیج دیا کرتے تھے کسی دائی، کسی کے گھر میں، تاکہ وہ دیہات کے آب و ہوا سے فائدہ اٹھائے، لطف اٹھائے اور وہ دیہات کے آب و ہوا لگائے۔ شہر کے آب و ہوا سے دیہات کا آب و ہوا زیادہ مفید ہوا کرتا ہے۔ تو اسی بہانے سے بنو کلب قبیلے کی جو ہیں لوگ مکے کے اندر آئے، اور جس گھر میں بھی بچہ ملا انہوں نے اٹھا لیا۔ صرف ایک رہ گیا
عبداللہ کا رخت جگر، نور نظر، حضرت آمنہ کا نور نظر، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ ان سے پہلے جب حضرت عبداللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام ہے، وہ ملک شام سفر میں گئے تجارت کے واسطے سے، اور وہیں راستے میں ان کی وفات ہو گئی، تو آپ یتیم ہو گئے۔ ان کی جب اللہ کے نبی کی آمد کا وقت قریب آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں جس راستے سے بھی گزرتی تھی، کوئی پہاڑی اگر مجھے مل جاتا تو مجھے جھک کر وہ سجدے کرتا اور بادل کے ٹکڑے مجھ پر سایہ کرتا اور یہ کہتا کہ آمنہ تیرے پیٹ میں کوئی معمولی بچہ نہیں، نبیوں کا سردار آنے والا ہے، جو نبیوں کا افسر آنے والا ہے، یہ آخر الزمان نبی ہیں، وہ آنے والا ہے۔ وہ حضرت آمنہ کو سلام کرتے، جس راستے سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتی وہ راستے آپ کو سلام کرتے۔ اگر آپ کی پاؤں کسی کنکر یا پتھر پر پڑتے تو وہ روئی کی طرح بالکل نرم ہو جایا کرتا تھا، اور جس راستے سے گزرتی تھی وہ راستہ بالکل خوشبو سے غم مہک اڑتا تھا۔ لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے ذکر کیا کہ آپ کی بہو نئی نویلی ہے اور اتنی مہنگی خوشبو کہاں سے استعمال کرتی ہے؟ تو آپس میں دونوں میاں بیوی بات کرنے لگے۔ حضرت عبد المطلب کہا کہ دیکھو، وہ اپنے بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو بہو کو سمجھاؤ، نئی نویلی ہے اور بیوہ بھی ہے، ان کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اتنی مہنگی خوشبو کیوں استعمال کرتی ہے؟ تو ان کی ساس کیا کہتی ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری ہمت نہیں ہوتی ہے، میری زبان نہیں کھلتی کہ میں اس سے پوچھوں۔ حضرت عبد المطلب نے بھی کہا کہ میری بھی زبان نہیں کھلتی کہ میں ان سے پوچھوں۔ ایک دن موقع پا کر حضرت عبد المطلب نے پوچھا، بیٹی ادھر آ، دیکھو تمہارا شوہر بھی نہیں ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تم بڑے خاندان کی بیوی ہو، اچھے خاندان کی بیوی ہو، بھلا تو اتنی مہنگی عطر تم لاتی کہاں سے ہو؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگی کہ بابا اگر میں اپنا حال آپ کو بتاؤں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی قرار دیں گے، میں آج تک کبھی بازار کا منہ رخ بھی نہیں دیکھا، تو میں بھلا عطر کہاں سے لاؤں، میں اتنی مہنگی خوشبو کہاں سے لاؤں؟ میں جس راستے سے گزرتی ہوں وہ راستہ مجھے سلام کرتا ہے، بادل کے ٹکڑے مجھ پر سایہ کرتے ہیں، پہاڑ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آمنہ تیرے پیٹ میں کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ نبیوں کا افسر، نبیوں کا سردار آنے والا ہے، یہ آخر الزمان نبی ہیں، یہ خاتم النبیین آنے والا ہے، تمہارے پیٹ میں کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ میں جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی بو آتی ہے، میں اگر کنکر اور پتھروں پہ سے گزرتی ہوں تو وہ روئی کی طرح بالکل نرم ہو جایا کرتا ہے۔ یہ حال تھا آپ کی والدہ کا آپ کے آنے سے پہلے۔ جب دائی حلیمہ کو جب بچہ نہیں ملا تو کسی نے کہا کہ ایک ہی بچہ مکے کے اندر بچا ہے لیکن وہ یتیم ہے، تو اپنے شوہر حارث سے کہا کہ دیکھو یتیم ہے تو کیا ہوا، ایک بار چل کر دیکھ تو لے بچوں کو، لینا نہ لینا تو دور کی بات ہے، پہلے انہیں تو دیکھ تو لیں۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتی ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتی ہے کہ میں یہ بچہ کو نہیں چھوڑوں گی، چاہے یتیم ہو کچھ بھی ہو، میں اسے لے کر کے اپنے پاس سے جاؤں گی۔ انہوں نے ان کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی اور ان کو لیے اور اونٹنی پر بیٹھی۔ تو اونٹنی پر بیٹھنے کا یہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بٹھائے تو اونٹنی چلنے کو تیار نہیں، تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے جو ان کو پیچھے بٹھائیں، ان کی تو بے حرمتی ہو رہی ہے، ان کو آگے بیٹھاؤ، اس کے بعد اونٹنی کی نکیل کو پکڑو۔
جب آگے بیٹھایا تو اونٹنی خود بخود کھڑی ہو گئی اور جا کر کے سب سے پہلے بیت اللہ میں اونٹنی نے سجدہ کیا اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوگی، جبکہ اونٹنی سب سے لاغر اور کمزور تھی ان کی، حضرت حلیمہ کی، اور جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جو گروہ جو جماعتیں ان کے ساتھ آئی ہوئی تھی، وہ تو کافی دور تک نکل چکا تھا۔ جب بیٹھی تو اتنی تیز رفتار ہو گئی ان کی اونٹنی کی کہ یہ سب پیچھے لوگ دیکھنے لگا، پیچھے سے کوئی ڈاکو آ رہا ہے گھوڑوں کے ساتھ، گھوڑ سوار۔ یہ لوگ گھبرا گئے، جو پہلے نکل گئی تھی، جو جماعتیں پہلے گئی ہوئی تھی وہ گھبرا گئے۔ تو دائی حلیمہ جب گزری وہاں سے تو کہا کہ خیریت تو ہیں، سواری کیسے بدل لیا؟ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سواری نہیں بدلا بلکہ سوار بدلا ہے، سواری تو وہی ہے، سواری وہی ہے بلکہ سوار بدلا ہے۔ یہ آپ کے آنے کا یہ دن، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر ہوئے تو آپ کا والدہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی والدہ اپنے میکے جا رہی تھی تو راستے میں مقام ابوا پڑتا ہے مدینہ اور مکے کے بیچ، اور زیادہ تر فاصلہ مدینے کے قریب میں ہے۔ مدینے کے قریب ایک گاؤں ہے ابوا، وہاں پر ان کی مزار ہے، وہیں پر وہ انتقال ہو گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت 6 سال کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ اپنے والدہ کے ساتھ میں تھے اور ان کی خادمہ بھی تھی۔ تو خادمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کے آئی اور ان کے دادے عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ 8 سال کی عمر میں ان کے دادے بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد اپنے چاچا ابو طالب کے پرورش میں رہے۔ 12 سال کی عمر میں آپ تجارت کرنے کے لیے ملک شام تشریف لے گئے اپنے چاچا کے ساتھ۔ اس کے بعد 24 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال تجارت دیا تاکہ تجارت کر کے لائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی تجارت کر کے آئے، ان کو ایک ایک آنے کا حساب دے دیا، نفع اور نقصان سارے ڈیٹیل میں بتا دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شوہر تھا پہلا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، بیوہ تھی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی ادا زیادہ پسند آئی، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری اور آپ کی اخلاق مندی پر انہوں نے نکاح کا پیغام دیا۔ تو اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ جب آپ کو نبوت ملی تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ پہلی بار غار حرا کے اندر جب آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے درمیان میں کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ کے 600 بازو تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو تھے، ایک بازو اتنا بڑا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق اور مغرب کہتے ہیں پورب سے پچھم تک، اتر سے دکھن تک، اتنا بڑا بازو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیے، 600 بازو۔ آپ گھبرا گئے، دہشت طاری ہو گئی اور جا کر کے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ زملونی زملونی، جیسے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، قم اللیل الا قلیلا، رات کے حصے میں تھوڑے سے حصے میں آپ اپنی رب کی عبادت کرو، کھڑے تو ہو جاؤ، اپنے رب سے مانگو۔ دوسرے سورہ مدثر کے اندر بھی کہا، تو بخار آپ کے اوپر دہشت طاری ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنے جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، وہ توریت کے عالم تھے، ان کے پاس لے کر کے گئے، تو کوئی جادو ٹونا تو نہیں کر دیا؟ اللہ کے نبی کو لے کر کے گئے تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا اور توریت کو دیکھا، پھر آپ کے چہرے کو دیکھا، پھر توریت کو دیکھا، کہا کہ خدا کی قسم یہ تو آخری نبی ہیں، اے خدیجہ تم اس کو لے کر کے چلے جاؤ، ورنہ یہاں کے لوگ اگر معلوم ہو جائے تو انہیں قتل کر دے گا، تم یہاں سے ان کو لے کر کے چلے جاؤ، یہ تو آخری نبی ہیں۔
تو انہوں نے کہا تھا اس وقت کاش کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوتا جب ان کی قوم ان کو اپنی بستی سے اپنے محلے سے ان کو نکال دے گی، انہی کی برادری انہی کے خاندان جب ان کو اپنے گھر سے اپنے گاؤں سے ان کو نکالے گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کیا خود ان کی برادری ان کو نکالے گی؟ بولے ہاں، یہ توریت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، تو زندہ اگر رہوں تو میں ضرور ان کا ساتھ دوں گا۔ انہوں نے یہ کہا تھا۔ وہ توریت کے عالم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ لے کر کے آئی، اور آپ کو تسلی دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی۔ کہا کہ وہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا ہے، آپ غریبوں کے مسیحا ہیں، آپ مزدوروں کے مسیحا ہیں، آپ لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ امین ہیں، مکے والے آپ کو امین کہتے ہیں۔ جب آپ نے دین کی دعوت دی، کفار مکہ کو اکٹھا جمع کیا اور پہاڑ کی چوٹی پر بلایا، کہا کہ اے قریش، اہل قریش، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ڈاکو ہے اور تم پر اچانک حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے، آپ امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ غداری نہیں کی۔ تو کہا کہ لو سنو، اللہ کو ایک مان لو، اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے جو پتھر مارے آپ کے چچا ابو لہب نے کہا کہ محمد تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے اسی واسطے سے ہمیں جمع کیا تھا، اسی لیے ہمیں یہاں پہ اکٹھا کیا تھا، اسی لیے ہمیں تو نے بلایا تھا۔ وہ ابو لہب جس نے آپ کی پیدائش پر باندیاں آزاد کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر مٹھائیاں تقسیم کی تھی کہ میرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، سب سے پہلا دشمن آپ کے چچا ابو لہب تیار ہوئے۔ کہا کہ تیرا ستیہ ناس، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ تو اللہ نے بھی کہہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ پاؤں سن ہو جائے، وہ برباد ہو گیا۔ امرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بد دعا لکھ دی۔ کہا کہ نہیں تو ابو لہب کو اس کا مال کام آئے گا، نہیں تو اس کی بیوی کام آئے گی۔ اس کی بیوی ابو لہب کی بہت زیادہ خوبصورت حسین تھی، سب سے زیادہ خوبصورت مکے کے اندر ابو لہب کی بیوی تھی۔ اللہ نے کہہ دیا کوئی کام نہیں آئے گا جس نے میرے نبی سے دشمنی کی، جس نے میرے نبی کو برا بھلا کہا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی ساری مال و دولت سن لی، ایسے بیماری اللہ نے اس کو پیدا کر دیا کہ خود بخود اس کے بدن سے گوشت کٹ کٹ کے گر جایا کرتا تھا، لا علاج بیماری۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا۔ ابھی میرے بھائیوں، یہ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں ہمارے نبی پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرے بھائیوں، مقصد یہ ہے کہ جس نبی نے ہمارے واسطے پتھریں کھائیں، گالیاں سنی، گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے محلوں سے نکال دیے گئے، جس نبی نے ہمارے لیے دنیا میں بھی مصیبتیں اٹھائی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گا، کیا ہم اس نبی کے طریقے پر چلنے والے نہ بنے؟ میرے بھائیوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جس نے نبی والا طریقہ کو اپنا لیا، کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے کتاب الایمان کے اندر کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے جان، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے بچے، سارے چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس وقت تک وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس نبیوں کا طریقہ موجود نہیں،
ہمارے پاس نبی کے کریکٹر نہیں، ہم غیروں کے کریکٹر کو اپنا رہے ہیں۔ نبی والا طریقہ ہمارے پاس نہیں، نبی کا کریکٹر ہمارے پاس نہیں، اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا خالق و مالک ایک ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ہم کس زبان سے کہیں گے جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات قیامت کے دن ہماری ہوگی، جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں اس امانت کے متعلق پوچھیں گے کہ میرے امتی میں نے تجھے چھوڑ کر تمہارے درمیان ہم نے علماء کو چھوڑا، ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے احادیث کو چھوڑا، تو نے کیا عمل کر کے آیا؟ تو ہم اس گھڑی اپنے نبی کو کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھلائیں گے کہ میرے محبوب میں نے غیروں کا تو طریقہ اپنا لیا، میں نے تو غیروں کے رسومات کو ادا کر دیا، لیکن اے میرے محبوب میں نے تیرے کریکٹر کو نہیں اپنایا، تیرے طریقے کو نہیں اپنایا، ہمارے نبی کا کریکٹر ہمیں پسند نہیں۔ ارے وہ طریقے ہمیں بتا کر گئے جو آج سائنسدان اس کو نکال رہے ہیں، اور 1400 سال ہمارے نبی نے پہلے بتا کر چلے گئے۔